اللہم علی نبینا محمد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مرحلے جو بیان کیے گئے ہیں دعوت کے۔ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ خفیہ طور پر دعوت دینا۔ دوسرا مرحلہ رشتہ داروں کو، اقربا کو، لوگوں کو دعوت دینا۔ تیسرے مرحلے میں، اور تینوں پر قرآن کی آیت ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ دوسرے نمبر پر وانذر عشیرتک الاقربین۔ تیسرا اعلانیہ طور پر جو دعوت دیا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اللہ نے کہا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ فاصدع بما تؤمر، آپ لوگوں کو جو حکم دیا گیا ہے لوگوں تک پہنچائیے، اور مشرکوں سے اعراض کیجئے، مشرکوں سے اعراض کیجئے، ان کی باتوں کو نہ سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری دعوت شروع کی اعلانیہ طور پر، پہلے تو لوگ یہ سمجھے کہ یہ توحید ربوبیت کی دعوت دے رہے ہیں۔ توحید ربوبیت کا مطلب اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، روزی دیا ہے، اولاد دیتا ہے، اللہ رب العالمین بارش برساتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو قریش نے کہا یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، نہیں کچھ کہا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید الوہیت کی دعوت دی، توحید اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سجدہ اللہ کے لیے، نظر و نیاز اللہ کے لیے، توسل اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، یہ تمام دیوی دیوتا، یہ بت جو ہیں سارے کے سارے نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، یہ شرک ہے۔ یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا، تب مکہ کے لوگ کھڑے ہوئے، اور سب سے پہلا جس نے اعراض کیا اور جو پیچھے لگا، اور جب تک وہ تھا دنیا میں، ابو لہب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اس مقام پر، ہر اس جگہ پر وہ آ کر کے اعتراض کرتا، وہ تھا ابو لہب۔ تو وہ تھا سب بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو لہب جو تھا وہ اللہ کے نبی کا سب سے بڑا معاند تھا، دعوت کا سب سے بڑا معاند۔ لوگوں نے کہا کہ اب نبی کو کیا کہا جائے، محمد کو مجنون کہا جائے، یا ان کو جادوگر کہا جائے، یا ان کو کیا نام کاہن کہا جائے، نجومی کہا جائے، کیا چیز ان کو کہا جائے۔ تو وہ لوگ اس پر فیصلہ ہی کر رہے تھے کہ ایک خبیث اور نکلا جس کا نام تھا الولید بن مغیرہ۔ اور آپ کو ایک بات میں بتاؤں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا یا لقب دیا، اللہ نے ان کو کبھی ہدایت نہیں دیا۔ ولید بن مغیرہ کہا، اللہ کے نبی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد سوچنے لگا، پھر دیکھا، پھر سوچنے لگا، پھر اس نے کہا کہ ان کو صرف کیا نام ہے، جادوگر کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا سورہ مدثر میں، کیا کہا؟ انہ فکر وقدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر۔ وہاں پر اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا پیغام جو دیا، وہ 4 یا 5 چیزوں کا، اللہ کے نبی نے 5 چیزوں کا دیا۔ غور سے سنیے گا، 5 چیزوں کا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے انسانوں۔ دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت، اپنے نبی ہونے کا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، آخری نبی، خاتم النبیین کا دعوت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری دعوت اللہ کے نبی نے آخرت کی دعوت دی کہ ہر انسان کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ اور چوتھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی دعوت دی، جھوٹ، چغلی، ظلم،
फहाशी बेहयाई से लोगों को बचाने के लिए। जो मक्का के अंदर बाजार मक्का का गरम था उस वक्त, और पांचवी दावत जो अल्लाह के नबी ने दी, इंसाफ और इंसानियत की दावत दी। इंसाफ और इंसानियत की दावत दी अल्लाह के नबी ने। आप ये सुने होंगे कि हजरत जाफर जब वहां गए थे नजाशी के पास हिजरत करके, तो क्या कहा था? यही इंसाफ, यही जुल्म, इसी के बारे में कहा कि हम लोग शराब पीते थे, हम लोग जिना करते थे, हम लोग फहाशी में मुब्तला थे, हम लोग एक दूसरे का हक मारते थे। हमारे दरमियान एक ऐसा नबी आया, एक ऐसा इंसान आया जो हमको इन तमाम बुराइयों से हमको निकाला। ये अल्लाह के नबी ने तौहीद की, नबूवत की, और यही हर एक दाई और हर एक मुसलमान के लिए जरूरी है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने इसीलिए इन दावत के एवज में अल्लाह ने इस उम्मत को क्या कहा? खैरुल उम्मत कहा है। अल्लाह ताला ने कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, तुम खैर उम्मत हो, तुम लोगों के लिए निकाली गई हो, भलाई का हुक्म देने के लिए, लोगों को बुराई से रोकने के लिए। ये अगर खैरियत चाहिए, खैर उम्मत होने की शर्फ जो है इसीलिए है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रसालत की दावत दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत की दावत दी, अल्लाह के नबी ने अखलाक की दावत दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक, इंसाफ और इंसानियत की दावत दी। इसलिए ये इस्लाम जो है तहफ्फुज़ इंसानियत का मरकज है। ये